میں کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجلس اعزا کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہونے جا رہا ہے. ہم گزارش کریں گے فضل عباس صلی اللہ علیہ سے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے مجلس کا آغاز کریں. باوجہ بلند صلوات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آتی ہے؟ آ رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضعها والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. سلامت رہجیو. اللہ اور سبحان اللہ. صلی علی محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جہاں بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ہے کہ 28 رجب کو جب یہ قافلہ مدینہ سے کربلا کی طرف کوچ کیا ہے تو بی فاطمہ زہرا ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کے کربلا میں پہنچی ہیں. اور کربلا میں روح فاطمہ زہرا کیا بیان کر رہی ہیں؟ سماعت فرمائے نوحے کی شکل میں ہے کہ شب عاشور جب آئی تو روح فاطمہ زہرا، شب عاشور جب آئی تو روح فاطمہ زہرا، کبھی مقتل میں روتی ہے کبھی خیمے میں جاتی ہے، کبھی مقتل میں روتی ہے کبھی خیمے میں جاتی ہے، ہائے کلیجے کے میرے ٹکڑے یہ کر راحت نہ پائیں گے،
اسی صحرا میں کل یہ بھوکے پیاسے مارے جائیں گے، ہائے قیامت کا سما ہوگا ترس کوئی نہ کھائے گا، میرے یہ چاند تارے کل فلک میں ڈوب جائیں گے، ہائے میرے یہ چاند تارے کل فلک میں ڈوب جائیں گے، فضاؤں سے نکلنے کا یہ پھر رستہ نہ پائیں گے، اجڑ جائے گی ہائے کل میری آباد یہ دنیا، کبھی وہ گود کے پالوں کا چہرہ دیکھتی آ کر، کبھی وہ پشت خیمہ بیٹھ کر روتی رہی جا کر، پریشان حال میں وہ رات دن کرتی رہی گریا، علی اکبر کے خیمے میں پہنچتی ہے کبھی روتی، کبھی وہ صحرا دیکھ سر پر ہاتھ اپنا پھیرتی جاتی، تیرے سینے میں دیکھوں گی میں کیسے ظلم کا بھالا، کبھی مقتل میں روتی ہے کبھی خیمے میں جاتی ہے، ہائے علی اصغر کے جھولے کے قریب جا کر ٹھہرتی ہے، کبھی حلقوئے بے شیر کو رہ رہ کے تکتی ہے، کل چھت جائے گا تیرا ستم سے ہائے بچے کا، کل چھت جائے گا تیرے ستم سے ہائے بچے کا، نہیں کا تیر وزنی یہ نازک گلا تیرا، پانی کے لیے ترسے گا اور کوئی پانی نہ پائے گا، نہیں کا تیر وزنی یہ نازک گلا تیرا، پانی کے لیے ترسے گا اور پانی نہ پائے گا، لہو سے سرخ ہوگا زلف تک شبیر کا چہرہ، کبھی عباس کے بازو کا بوسہ لیتی ہے جا کر، کبھی دستے مبارک پھیرتی ہے شیر کے سر پر، ترائی سے یہ کل واپس نہ آئے گا میرا بیٹا، کبھی مقتل میں روتی ہے کبھی خیمے میں جاتی ہے، شب عاشور جب آئی تو روح فاطمہ زہرا، کبھی مقتل میں روتی ہے کبھی خیموں میں جاتی ہے، صلوات بآواز بلند۔ الوداع الوداع اے بہن الوداع، الوداع الوداع اے بہن الوداع، الوداع الوداع الوداع، دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، آج مقتل میں فقط بات تمہاری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، کوئی پیغام اگر ہے تو سنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، ہاتھ پابند رسن بہنا تمہارے ہوں گے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے، تیر کس طرح نکالو گی بتا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب،
دی تھی اماں نے جو پوشا زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب میرے لاشے کی رہے گی تمہیں پہچان بہن چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن کوئی لوٹے نہ اسے ایسا بنا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب دی تھی اماں نے جو پوشاک زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب سامنے اپنے سکینہ سے اتروا لو گوہر ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر یہ امانت کسی گوشے میں چھپا لو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب دی تھی اماں نے جو پوشاک کھلا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب باہر آنے کو نہ خیمے سے میں کہتا تم کو ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو بن کے عباس مجھے زیں پہ بٹھا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب دی تھی اماں نے جو پوشاک کھلا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب قید خانے کی سنبھالو یہ امانت بی بی گود میں لو اسے مظلوم ہو رخصت بی بی گود میں لو اسے مظلوم ہو رخصت بی بی میرا دامن میری بچی سے چھڑا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب دی تھی اماں نے جو پوشا اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب جب سے اکبر گئے بینائی بھی آنکھوں کی گئی لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی کرتا بے شیر کا آنکھوں سے لگا لو زینب سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب دی تھی اماں نے جو پوشاک اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب گھر سے شبیر جنازے کی طرح سے نکلے سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پہ کھڑے سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پہ کھڑے شہ نے جس دم کہا مرنے کی رضا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب دی تھی اماں نے جو پوشاک کھلا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب اللهم صل على محمد وآل محمد
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللہم صلی علی محمد. الحمد للہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام النبي الأمجد المصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. باواز بلند صلوات. عزیزان گرامی قدر، اس عشرے کے سلسلے کی آخری مجلس ان تمام مجالس میں جو گزشتہ آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اس میں اس بات کی تاکید رہی کہ ایک عزادار اپنے مرتبے کو سمجھے، اپنے مقام کو پہچانے اور وہ کوالٹی پیدا کرے اپنے اندر جو اہل بیت چاہتے ہیں، جو ایک شان عزادار ہوتی ہے. اس سلسلے کی باتیں بہت ساری عرض کی گئیں اور ان تمام، آج 10ویں مجلس ہے، ان تمام عرائض کو ایک خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عزادار کے لیے، ایک اچھے عزادار کے لیے، ایک حقیقی عزادار کے لیے جو 3 چیزیں بنیادی بتائی گئی تھیں کہ سب سے پہلے معرفت ہونی چاہیے، خدا کی معرفت، نبی کی معرفت اور امام کی معرفت، اور پھر ایک بڑا مسئلہ اخلاص کا ہے. یوں تو تمام احکام اسلامی میں خدا کے لیے خلوص کی شرط ہے کہ جو عمل اللہ کے لیے انجام نہ دیا جائے وہ بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوتا. عمل کے کوانٹٹی میں معیار نہیں ہے، کتنا بڑا ہو کتنا چھوٹا ہو. اصل یہ ہے کہ عمل اللہ کے لیے انجام دیا جائے. ایک یا حسین، ایک لبیک یا حسین، ایک ماتم، ایک مجلس، ایک تبرک، اگر اللہ کے لیے ہے تو بارگاہ امام بھی مقبول ہے اور خدا کے بارگاہ بھی مقبول ہے. تو خدا کے یہاں خلوص چلتا ہے، کثرت عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کی مثالیں بہت ساری ہیں. اور پھر تیسرے مرحلے کے اوپر تقویٰ ہے کہ انسان کو جو عزادار ہے اسے متقی اور پرہیزگار بھی ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کربلا والوں کو دیکھا کہ کربلا والے
کتنے متقی اور پرہیزگار تھے. لہذا ہم شروع کہاں سے کریں؟ کوئی پورے سماج کو نہیں سدھار سکتا. رسول اللہ پورے کافروں کو مسلمان نہیں کر سکے. لہذا ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انسان خود سے شروع کرے. ہمیں سب کو سدھارنا نہیں ہے، ہمیں اپنے کو سدھارنا ہے. اسی لیے خمینی صاحب نے تاکید فرمائی کہ انسان کو چاہیے کہ خود سازی سے شروع کرے، اپنے کو سنوارنے سے شروع کرے. ہمیں فرش ادا کے اوپر بیٹھ کے خود کو یہ طے کر لینا ہے کہ ہم کو ایک سچا اور حقیقی عزادار بننا ہے. دوسرے کیسے اس سے ہم کو لینا دینا نہیں، ہم اپنے کو دیکھیں. لہذا ہمیں ان راستوں کو طے کرنا جس سے خدا کی معرفت میں اضافہ ہو، نبی کی معرفت میں اضافہ ہو، علی کی معرفت میں اضافہ ہو. لیکن کچھ چیزیں بڑے آسان ہیں. نعرے لگانا بڑا آسان ہے، ماتم کرنا بہت آسان ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، لوگ کرتے بھی ہیں. لیکن انہی نعروں میں اور انہی ماتم میں، اسی مجلس میں، اسی جلوس میں، اسی تعزیے میں، اسی تابوت میں، اسی علم میں اگر اخلاص ہے، آپ یاد رکھیے پیغمبر اسلام کی مشہور روایت ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں کے اوپر ہے. اور کتنی اچھی استاد نے مثال دی. کہنے لگے کہ مسجد کوفہ ہے، محراب میں مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے ابن ملجم نماز پڑھ رہا ہے. وہاں بھی رکوع و سجدہ ہے، یہاں بھی رکوع و سجدہ ہے. وہاں بھی قیام و قعود ہے، یہاں بھی قیام و قعود ہے. لیکن کتنا فرق ہے علی کی نماز میں، ابن ملجم کی نماز میں. کس بنیاد کے اوپر؟ اسی نیت کے بنیاد کے اوپر کہ ایک خدا کے لیے نماز پڑھ رہا ہے اور ایک خدا کی دشمنی میں نماز پڑھ رہا ہے. بابا زبرن صلوات. لہذا انسان کو ہر عمل میں اخلاص. ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہماری مجلس خراب ہو گئی، ہمیں نظر پتہ نہیں قبول ہوگی قبول نہیں ہوگی، ہم نماز پڑھتے پتہ نہیں اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے آقا ہماری کتنی نمازیں قبول ہوتی ہیں؟ تو امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں کہ تم دیکھو کہ تمہاری نمازوں میں اخلاص کتنا ہے. جتنی نماز خالص ہے اتنی اللہ قبول کر لیتا ہے. اس لیے کہ نماز بھی بعض اوقات کیا ہے وہ حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. پہلے خلوص میں ہے، پھر دکھاوے کی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ نیتیں بدلا کرتی ہیں نا، نیت ارادے کیا کرتے ہیں؟ بدلا کرتے ہیں. تو جہاں تک ارادہ خدا کے لیے تھا وہاں تک نماز خدا کے لیے ہے، اور جہاں سے ارادہ بدل گیا وہاں سے جس کے لیے نماز ہے اس کے لیے. ایک مثال بہت مشہور میں اکثر اپنی کلاس میں مثال دیتا ہوں میں. کہیں گے ایک صاحب تھے، وہ مسجد میں آئے، وضو کیا، مسجد خالی تھی، جیسے نارمل نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ رہے تھے. اتنے میں ذرا دروازے کھٹکا ہونے کی آواز آئی. ایسا لگا جیسے کوئی آیا ہے. تو ابھی تک جب تک کسی کے آنے کا احساس نہیں تھا وہ نارمل نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے. لیکن جیسے ہی کسی کے آنے کا احساس ہو گیا نماز میں تبدیلی آ گئی، ذرا اظہار خلوص بڑھ گیا، خضوع خشوع کو بڑھا دیا. اب دل میں یہ ہے کہ جو آیا ہے اس جگہ کتنا اچھا نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کے لیے نماز کو انہوں نے اچھی طریقے سے. اچھا دل میں خیال ہے کہ آیا ہے تو پانی کھولے گا، وضو کرے گا اور پھر آ کے، لیکن کوئی آواز نہیں آئی. اب دل لگا پتہ نہیں کون تھا، کیا ہوا. نماز یہاں سے کیا ہو گئی، یہاں سے نماز الگ ہو گئی. ابھی تک جب تک کسی کے آنے کی آہٹ کا احساس نہیں تھا اس وقت تک نماز خدا کے لیے تھی. لیکن آنے کا احساس ہوا، کسی کے آنے کی کھٹکے کا احساس ہوا تو اب نماز کس کے لیے ہو گئی؟ اور نماز اس آنے والے کے لیے ہو گئی. نماز تمام کی، گھوم کے دیکھا تو کتا بیٹھا ہوا. تو جہاں تک خدا کے لیے نماز تھی، نارمل نماز، وہ خدا کے بارگاہ میں، اور جہاں تک نماز کسی اور کے لیے ہے یہ نماز کس کے لیے ہو گئی؟ لہذا اللہ کی بارگاہ میں عمل اتنا ہی مقبول ہے جتنا خدا کے لیے ہو. اور میں اس بات کو اکثر کہتا ہوں، لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے. روز محشر ہوگا اور ہمارے نام اعمال
ہم کو دیے جائیں گے. یہ نامہ اعمال کا بہت انٹرسٹنگ قصہ ہے. نامہ اعمال دیے جائیں گے, ہم اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے. ہر انسان اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم حسیبا, قرآن مجید کی سورہ اسراء کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اپنی کتاب پڑھو. اور مجھے نہیں پتا کہ وہ ہندی میں ہوگی, اردو میں ہوگی, تیلگو میں ہوگی, عربی میں, فارسی میں, لیکن سب انسان بھی کتاب کو پڑھے گا. اب میری کتاب مجھے ملی, اب کتاب پلٹ رہا ہوں, ورق گردانی ہو رہی ہے. ایک مرتبہ پالنے والی یہ کتاب میری نہیں ہوتی, فرشتوں سے کچھ غلطی ہو گئی ہے, کسی اور کی کتاب مجھے دے دی. خیریت تو کیا بات ہے بھائی, اتنی مجلسیں میں نے پڑھ ڈالیں, پوری توجہ, اس میں تو لکھی ہی نہیں ہے. ہاں, کتنا گلیجہ پھاڑ ڈالا میں نے, کتنا چیخلا چلا ڈالا ہم نے, کتنی مجلسیں پڑھ ڈالی, یہاں تو لکھی ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. آواز قدرت آئے گی کہ تم نے جس کے لیے پڑھی تھی تم وہ پا گئے. تمہیں لوگوں کی واہ واہ چاہیے تھی, واہ واہ مل گئی. بانی مجلس سے لفافہ چاہیے تھا, لفافہ مل گیا. اگر تم نے ہمارے لیے پڑھی ہوتی تو یہاں لکھی ہوتی, اور آج ہماری بارگاہ میں تم کو اس کا اجر ملتا. ہاں, اللہ کے ہاں کتاب میں وہی عمل ثبت ہے جو اللہ کے لیے انجام دیا جائے. لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے کہ مولوی صاحب دیکھو مولانا کی بات سن کے لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے, لیکن مجلس میں آنے والوں کو بھی انجام ہی ہوگا. اتنی مجلسوں میں شریک ہوئے, اللہ یہاں لکھی نہیں ہے. تم جس کے لیے گئے تھے تم وہ پا گئے. تم گئے تھے اس لیے کہ ان کے ہاں جائیں گے تو وہ ہمارے کہاں آئیں گے. تم ان کے ہاں گئے, وہ تمہارے آگے بیچ میں اللہ کہاں ہے. اگر تم اللہ کے لیے مجلس گئے ہوتے تو لکھا ہوتا آج ہم سے تم اجر پاتے تھے. لہذا مجلس میں جانا, مجلس کرنا, مجلس پڑھنا, نوحہ پڑھنا, ماتم کرنا اگر خدا کے لیے ہے تو پھر اللہ اس کا اجر دے گا, اور اللہ کے لیے نہیں ہے. یہ داستان بہت تفصیلی ہے, لیکن یاد رکھیے ایک عزادار کو اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کسی غریب کے یہاں مجلس ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ بہت پیسے والے بڑے امیر ہیں, اور جب وہ بلاتے ہیں تو انسان بڑی مشقتیں کر کے پہنچ جاتا ہے ان کے یہاں. نہیں بھائی, ان کے یہاں جانا ضروری ہے. اور کوئی غریب آدمی بلائے, کھچڑی کھٹے والا ہو, تو لوگ جانے سے کتراتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ کا پھر تعلق حسین ابن علی سے نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کی دولت اس کی غربت سے ہے. جب انسان عزادار کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم عزادار حسین ہیں, اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ غریب کے یہاں کی مجلس ہے کہ امیر کے یہاں کی مجلس ہے. آغا کوثری کا قصہ بہت مشہور ہے. ایک روزہ خان تھے آغا کوثری, وہ خمینی صاحب کے یہاں بھی مجلسیں پڑھا کرتے تھے. روز عاشور ہے, اللہ اکبر, روز عاشور ہے, اور بہت سی مجلسیں اس دن ہیں. کہنے ایک مجلس پڑھ کے میں نکلا عاشور خانے سے باہر, تو 2-3 بچوں نے مجھے گھیر لیا. آغا کوثری, ہمارا بھی امام باڑہ بنا ہوا ہے, ہمارا بھی عاشور خانہ بنا ہوا ہے, آپ آ کے مجلس پڑھ دیجیے. تو کہنے بچوں مجھے مجلس بہت سی پڑھنی ہے, مجھے ٹائم نہیں ہے. کہنے آپ بس تھوڑا سا پڑھ دیجیے. میں نے بچوں کو بہت ٹالنا چاہا, لیکن ایک چھوٹی بچی شاید 3-4 سال کی ہوگی, 5 سال کی, وہ رونے لگی. کیا ہمارے مجلس نہیں پڑھیں گے؟ میں نے اس کو روتے دیکھا تو میں کہا چلو بھائی چلو میں تمہارے پاس مجلس پڑھتا ہوں جا کے. میں گیا تو کیا دیکھا, ایک گلی میں کوچے میں ایک کچی سی جگہ کے اوپر بچوں نے کچھ ممی کی چادر لا کے گھیر رکھی ہے, اور ایک چھوٹا سا علم بٹھا رکھا ہے وہاں کے اوپر, اور 2-3 بچے بیٹھے ہوئے ہیں. کہا آقا یہ مجلس پڑھنی ہے آپ کو. اللہ اکبر. میں گیا, میں نے بسم اللہ کیا, الحمدللہ کہا, اور 1-2 جملے فضائل کے پڑھے, 2-4 جملے مصائب کے پڑھے, بچوں سے نیچے کیا, اور اس کے بعد میرے مجلس کو تمام کیا. میں جانے لگا تو بچوں نے کہا نہیں ٹھہریے, ہم نے چائے بنائی ہے, آپ چائے پی کے جائیے. چائے لے کے آئے بچے, جو تبرک تھا. میں نے 1 گھونٹ پیا تو چائے بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی, اور بہت بے مزہ تھی چائے, مجھے اچھی نہیں لگی. چونکہ جگہ کچی تھی, میں نے کیا کہتے ہیں موقع پا کے چائے کنارے ڈال دیا اور چلا آیا.
سنیے غور سے، آغا کوثری کہتے ہیں اس رات جب میں سویا، یہ 10 محرم کی رات کی بات ہے، جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا معصوم عالم تشریف لائی ہیں، اور کہتے ہیں کوثری آج کی تمہاری صرف ایک مجلس مقبول ہے، اللہ اکبر، تمہاری صرف ایک مجلس قبول ہے۔ بی بی کون سی مجلس قبول ہے؟ کہا جو تم بچوں کے یہاں گئے تھے مجلس پڑھنے، صرف تمہاری وہی مجلس قبول ہے، لیکن تم سے ایک شکایت ہے۔ اللہ اکبر، بی بی مجھ سے شکایت، کیا غلطی ہو گئی؟ کہا تم نے چائے پھینک دی، وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ ہاں، اخلاص اہل بیت کے ہاں معیار ہے، یاد رکھیے، اخلاص اہل بیت کے ہاں معیار ہے۔ آج اگر ہم نے اپنے عمل کے اندر اخلاص، ہماری ایک آدھے گھنٹے کی 50 منٹ کی 40 منٹ کی مجلس اگر ہم حسین کے لیے نہ ہو، لفافے کے لیے ہو، لوگوں کی واہ واہ کے لیے ہو، تو پھر امام حسین کہاں ہیں؟ یہ یاد رکھیے۔ لہذا عمل میں اخلاص بہت اہم ہے۔ عزادار کو ایک مخلص ہونا چاہیے، کسی کے یہاں مجلس ہو۔ ہے میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو عزاداری میں واقعی مخلص۔ ہمارے گاؤں میں ایک صاحب تھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ممبر بیٹھ کے مجلسیں پڑھنا جان گئے تھے، تو جب کوئی پڑھنے والا نہیں تو وہی ہیں۔ رات کے 2 بجے میں نے اپنی آنکھوں دیکھا، رات کے 2 بج رہے ہیں، ٹھنڈک کی رات ہے، ممبر کے 4 لوگ بیٹھے ہوئے، 2 بچے ہیں، 2 بڑے ہیں، اور بیٹھ کے مجلس پڑھتے تھے وہ۔ اللہ اکبر، خدا کے ہاں اہل بیت کے ہاں اخلاص معیار ہے، اور پھر اس کے بعد تقوی اور پرہیزگاری۔ میں جلدی اپنی باتوں جمع کروں اور میں اس کو تمام کروں۔ یعنی ایک عزادار کے لیے اس کے اندر معرفت ہونا ضروری ہے، اخلاص ہونا ضروری ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری ہونا ضروری ہے۔ ایک عزادار کی شان میں نے شروع میں عرض کیا تھا، ایک عزادار کی شان یہ ہے کہ وہ عزادار ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرے۔ خاص طور سے آج کل جب عاشق خانے میں جا رہے ہیں، جب امام بارگاہ میں جا رہے ہیں، جہاں علم لگے ہوئے ہیں، جہاں پٹکے لگے ہوئے ہیں، جہاں پہ اہل بیت کا نام لکھا ہوا ہے، جب اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، وہاں پہ جا رہے ہیں تو وضو کر کے جائیں تاکہ انسان گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں ایک مثال پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور صرف محرم کی بات نہیں ہے، ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ انسان کو ہر وقت باوضو رہے۔ رسول اسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، رزق کی تنگی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا دم علی الطہارہ، مسلسل ہر وقت باوضو رہ کے دیکھو کس طرح تمہارے پاس رزق آتا ہے۔ اور اہل بیت کے چاہنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بہت مشہور واقعہ ہے، لیکن اپنے بھی اسے دیکھتے ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے۔ کوفے کی گلیوں سے جناب مالک اشتر کا گزر ہو رہا ہے۔ مالک اشتر کون ہے؟ لشکر اسلام کے سپہ سالار ہیں، چیف کمانڈر ہیں۔ چلے جا رہے ہیں، ایک مسخرہ ہے، وہ آتا ہے اور آ کے پیچھے سے مالک اشتر کی ابا کو اٹھاتا ہے۔ وہ یہ حرکت اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ ہنسیں اور تھوڑا سا انجوائے کر لیں۔ مالک اشتر نے مڑ کے دیکھا بھی نہیں کون ہے۔ دیکھیں علی والے سیکھیں اہل بیت کے چاہنے والوں سے کردار، ایک عزادار کا کردار کیسا ہونا چاہیے، کہ انہوں نے گھوم کے دیکھا بھی نہیں، آگے بڑھ گئے۔ جب وہ آگے چلے گئے تو ایک دکاندار نے مسخرے کو بولا یہاں ہو، کیا ہے؟ کہا جانتے ہو کون ہے وہ؟ اس کے تو نے مذاق کیا۔ کہا کون ہے؟ کہا وہ لشکر اسلام کے سپہ سالار چیف کمانڈر ہیں، مالک اشتر ہیں۔ اب تو اس کی حالت خراب ہو گئی۔ اب یہ بھاگا ان کے پیچھے، یہ بات بہت مشہور ہے، بھاگا ان کے پیچھے جا کے معافی تلافی کر لے۔ گئے تو کیا دیکھا، وہ مسجد میں مڑ گئے۔ ابھی فاصلے سے تھا، مسجد میں گئے، یہ بھی پیچھے پیچھے پہنچا تو وہ نماز کی نیت کر چکے تھے، نماز کی نیت کر چکے تھے۔ یہ بیٹھ گیا، نماز تمام ہوئی، مالک اشتر نے دعا کی، اس کے بعد اس طرح مخاطب ہوئے، اس نے پیروں کو پکڑ لیا، سرکار مجھے معاف کریے گا، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ مالک اشتر کے جملے سنیں گے، مالک اشتر کہتے ہیں کہ مجھے مسجد میں نہیں جانا تھا، لیکن تیری اس حرکت کی بنا کے اوپر میں مسجد میں آیا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے تیری مغفرت کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے دعا کی ہے۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ کس کے اندر اتنا بڑا کلیجہ ہے کہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کے لیے ہم دعا کریں، استغفار کریں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں؟ لیکن یاد رکھیے، ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ مسجد کیا کریں گے؟ جائیں گے، جوتے اتاریں گے،
وضو کریں گے تب تو نماز پڑھیں گے۔ اس واقعے سے کیا بات سمجھتے کہ علی کے چاہنے والے مسلسل باوضو رہتے ہیں، مسجد میں جا کے انہیں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہنچے اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ اے علی کے چاہنے والوں، مولا علی فرماتے ہیں آخری زمانے میں جب اموات ناگہانی عام ہو جائے گی، لوگ گھر سے نکلیں گے تو پلٹ کے آنے کا یقین نہیں ہوگا، رات میں سوئیں گے تو صبح اٹھنے کا یقین نہیں ہوگا، کب مر جائے کچھ پتہ نہیں ہے، کب اٹیک ہو جائے، کب کچھ ہو جائے۔ وہ لوگوں نے پوچھا آقا ایسے ہماری ذمہ داری کیا ہوگی؟ امام نے فرمایا کہ ایسے میں تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہر وقت باوضو رہو، اس لیے کہ باوضو رہو تو اجل کب آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باواز بلند صلوات۔ ایک عزادار کو جب ہر وقت یا حسین کہنا ہے تو اس کو چاہیے کیا رکھے؟ ہر وقت باوضو۔ الحمدللہ یہاں پہ عام طور سے عصر خانوں میں وضو کا انتظام رہتا ہے، باوضو رہے، اس لیے کہ ہم وہ نام اپنی زبان پہ جاری کرنا چاہ رہے ہیں کہ جن کے ناموں کی برکت سے انبیاء کی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ اہل بیت معمولی چیز نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت کو پہچاننے کے لیے اپنی سطح پر لے کے نہیں، ہم کو چاہیے کہ معرفت کے ہم بلند مرتبے پر فائز ہو کے وہاں جا کے اہل بیت کو پہچانیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ فضائل فضائل فضائل، اہل بیت کے فضائل کو کون بیان کر سکتا ہے؟ کس قدر بے پناہ اہل بیت کے فضائل ہیں، لیکن ان تمام فضائل، اہل بیت کا مرتبہ خدا کے نزدیک کیا ہے، اہل بیت کو اللہ نے اختیارات کیا دے رکھے ہیں، اہل بیت کا اخلاق کیا ہے، اہل بیت کا کردار کیا ہے، ان کی عبادتیں کیسی ہیں، ان کی نمازیں کیسی ہیں، ان کی روزے کیسے ہیں، وہ سخی کتنے ہیں، وہ عالم کتنے، یہ تمام چیزیں یہ اس وقت فائدے کی ہیں جب ہم ان سے کچھ سیکھیں۔ آج لوگ کہتے ہیں مولا علی کو تو ہم نے واقعاً بہت زیادہ عجیب طریقے سے لوگوں کو پہچانوایا ہے۔ آج عالم یہ ہے کہ علی کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں ایک ذوالفقار ہاتھ میں آ جاتی ہے کہ علی کو ہم نے ذوالفقار سے پہچانوایا، اور خیبر میں مارا، اور خندق میں مارا، اور یہاں مارا، احد میں مارا، اور علی نے ہم کو ایسے علی کو پہچانوایا گیا ہے وہ علی صرف لوگوں کی جان لینے کے لیے آئے تھے، جبکہ اے عزیز علی کی پرسنالٹی وہ ہے جو لوگوں کو زندگیاں بانٹنے والے تھے۔ اور کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ علی نے جو تلواریں چلائی ہیں جنگوں میں، یہ علی کی فضیلت تو کم ہے، یہ علی کی مجبوری زیادہ ہے۔ اب جنگ خندق دیکھ لیجئے، میں اس دن عرض کیا تھا کہ وہ کود کے آ گیا خندق کو، اب وہ کہہ رہا ہے کوئی آ کے ہم سے مقابلہ کرے۔ اب مسلمانوں میں کوئی نہیں اٹھ رہا ہے تو کیا کرنا؟ اگر علی بھی نہ اٹھے تو مسلمانوں کا تو بیڑا غرق ہو جائے وہاں کے اوپر۔ جب علی نے دیکھا کوئی نہیں اٹھ رہا ہے تو مجبور علی کو اٹھنا پڑا اور جا کے عمرو بن عبدود کو مارنا پڑا۔ یہ علی کی مجبور، علی بھی ایسا نہیں ہے کہ گئے جا کے مار کے چلے آئے فوراً۔ دیکھیے کریکٹر کو علی کے، جنگ خندق ہو یا خیبر ہو، کوئی بھی جنگ ہو، جا کے فوراً مار نہیں دیا۔ کیا کیا؟ سب سے پہلے دعوت اسلام دیا، مسلمان ہو جاؤ۔ یعنی کیا ہے؟ یعنی اسلام کو پیش کر کے علی اس کی زندگی چاہتے ہیں، موت نہیں چاہتے ہیں۔ مسلمان ہو جاؤ، خیبر ہو چاہے خندق ہو۔ علی کے فضائل کیا ہیں؟ اہل بیت بھی اس دنیا میں چونکہ خاکی پیکر میں ہیں تو ان تمام مسائل سے دوچار ہیں جس سے ہم دوچار ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اہل بیت کی بھوک نہیں لگتی ہے، پیاس نہیں لگتی ہے، ان کو درد نہیں ہوتا، ان کو زخم نہیں ہوتا، ان کو مرض نہیں ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ چنانچہ بہت مشہور روایت ہے کہ جب جنگ خیبر کا مسئلہ تھا، مولا علی کی آنکھوں میں آشوب تھا، پیغمبر اسلام نے آ کے آپ کو شفا دی ہے اور تب آپ کو بھیجا ہے۔ علی ایسے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اہل بیت کے فضائل کیا ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ایک دن بغیر جھوٹ بولے رہ سکتے ہیں؟ کوئی آدمی یہ دعویٰ کر سکتا کہ میں ایک دن بغیر جھوٹ بولے میں نے گزار دیا؟ ایک دن بغیر جھوٹ بولے کہ ہمارا گزر سکتا ہے؟ لوگ کہیں گے بہت مشکل ہے مولوی صاحب ہیں کہ کوئی جھوٹ نہ بول، مذاقی میں صحیح ہو ہی جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہم ایک دن بھی بغیر جھوٹ بولے نہیں گزار سکتے ہیں۔ اہل بیت کے فضائل یہ ہیں کہ انہوں نے زندگیاں گزار دی ہے، جھوٹ نہیں بولا۔ یہ ہے اہل بیت کے فضائل کہ پوری زندگی گزار دی، ایک جھوٹ نہیں بولا۔
یہ معمولی بات نہیں ہے. ہمارے لقمے ہیں، ہم کتنا حلال کھاتے ہیں، کتنا حرام کھاتے ہیں. کتنے تو ایسے ہیں جو حرام نہ کھائے تو ان کو کھانا ہضم نہیں ہو. تعجب کی بات ہے، واقعاً افسوس ہوتا ہے. میری آواز جن تک پہنچ رہی وہی بات کو سنیں کہ بہت سے لوگ علی کے چاہنے والے ہونے کا دم بھرتے ہیں، یا علی یا حسین بھی کہتے ہیں اور سود کا کاروبار بھی کرتے ہیں. یہ کہاں سے علی والے ہو گئے؟ یہ کہاں سے علی والے ہو گئے؟ اللہ اکبر. تو ہم حرام سے کتنا پرہیز کرتے ہیں، کتنے بڑے ہم حلال کھانے والے ہیں، کتنے بڑے حرام خور ہیں. اللہ اکبر. لیکن آپ دیکھیے ہمارے لیے ایک دن حرام سے بچنا کتنا مشکل ہے، لیکن اہل بیت کی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے زندگی گزار دی، فاقے کر لیے، لیکن ایک لقمہ حرام کا نہیں کھایا. یہ ہے فضائل. جھوٹ نہیں بولا، حرام کا نہیں کھایا، ایک وقت کی نماز قضا نہیں کی، کسی کو فریب نہیں دیا. یہ ہے فضائل. ہم کہاں چلے جا رہے ہیں؟ اے عزیز، ہمیں اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کرنی چاہیے جو اہل بیت کے چاہنے والوں کی شان ہے. اب یہ موقع نہیں کہ میں عرض کروں کہ ان کے مثالیں بیان کرتے کہ اہل بیت کے چاہنے والے ابو ذر کیسے تھے، سلمان کیسے تھے، مالک اشتر کیسے تھے، مقداد کیسے تھے، میثم تمار کیسے تھے. اگر وہ ہائی کوالٹی کے تھے تو ہم کم سے کم لو کوالٹی کے مسلمان ہو جائیں، لو کوالٹی کے شیعہ ہو جائیں. لیکن نہیں. تقوی اور پرہیزگاری، یاد رکھیے کہ 3 چیزیں کردار کے لیے بہت اہم ہیں: معرفت، اخلاص اور تقوی. تقوی کیا چیز ہے؟ 2 جملے، چونکہ اس کا ہمارا وقت نہیں آ سکا. تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی صرف اتنا ہے، مولا علی فرماتے ہیں تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان حرام سے پرہیز کرے اور واجبات کو انجام دے. یہ تقوی کا لوور کلاس ہے. کیا سمجھے؟ سب سے لوور کلاس کا تقوی ہے کہ انسان واجبات کو انجام دے اور محرمات سے پرہیز کرے. ہم سے وہی نہیں ہو پاتا ہے. کتنے حرام ہم سے ہو جاتے ہیں، کتنے واجبات ہم سے ترک ہو جاتے ہیں، اور اس کا ہائی کلاس کے بہت آگے کے مسائل ہیں. لہذا ایک انسان کو چاہیے جو عزادار ہے وہ خود کو سمجھے، اہل بیت کے فضائل کو سنے اور سن کے ان فضائل پر عمل کرنے. مولا علی نے فرمایا، دیکھیں بات آ جائے گی تو کر دوں بابا زبر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ خیبری، صلوات بابا بلند. اللهم صل على محمد وآل محمد. اہل بیت کے فضائل تو بہت ہیں. ہمیں اخلاق اہل بیت پیدا کرنا اپنے اندر. ایک جگہ مولا علی ابن حنیف کو لیٹر لکھتے ہیں. ابن حنیف، دیکھو کوئی آدمی علی جیسا نہیں ہو سکتا، دنیا کا کوئی آدمی علی جیسا نہیں ہو سکتا. لیکن تم تقوی اور پرہیزگاری میں ہمارا ساتھ تو دے سکتے ہو. ہاں، سوکھی روٹی علی کی طرح نہیں کھا سکتے تو حلال تو کھا سکتے ہو. ہاں، لیکن ہم کیا ہے، ہم سوکھی کی بات کیا ہے، حرام کھائے بغیر ہمارا کام نہیں چلتا ہے. ایک جگہ مولا علی فرماتے ہیں کہ تم علی نہیں ہو سکتے ہو، لیکن ایک جگہ امام حسین فرماتے ہیں کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اس کا مطلب حسین جیسے تو ہو سکتے ہو. اب سنیں میرے عزادار میری بات کو. امام کیا فرمایا؟ دربار ولید میں فرمایا کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے عزادار تم اپنے اندر وہ صفات پیدا کرو جو یزید جیسے نہیں حسین جیسے ہیں. انسان چاہے تو وہ صفات پیدا کر سکتا ہے. حسین جیسے بننے کی کوشش کرو. حسین نے کیا کیا؟ حسین نے کیا یہ، بس آخری مرحلے آپ کی مجلس تمام.
کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج کے دن میں عام طور سے محرم کی مجلس کو اس بات کو ضرور عرض کرتا ہوں، اور یہ چونکہ تھوڑا تلخ ہے، تلخ بین معنی ہے کہ آج ہماری تمام مشکلات کی جو بیسک جڑ ہے کیا ہے، وہ ہماری حرام خوری ہے. کیا ہے؟ ہماری حرام خوری ہے. ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا میں، نواب صاحب نیچے بیٹھے ہوئے تھے. ہاں بات نہیں ہے. میں نے کہا نواب صاحب اگر آپ کی بیٹی کا رشتہ کوئی لے کے آئے اور کہے کہ لڑکا پڑھا لکھا ہے، ہینڈسم ہے، لمبا چوڑا ہے، صحت مند ہے، اچھی جاب بھی اس کی ہے، 80,000 1 لاکھ مہینہ کماتا ہے، تو آپ شادی کر لیں گے؟ ہاں ضرور کر لیں گے بھائی. لیکن ایک مشکل ایک ہے. مشکل کیا ہے؟ مشکل ہے کہ وہ حرام خور ہے. کیا مشکل ہے؟ حرام خور ہے. بھائی کون کرے شادی حرام خور سے؟ کون کرے گا؟ کوئی رشوت لیتا ہے؟ نہیں، رشوت نہیں لیتا ہے. دونوں میں کاروبار کرتا ہے؟ دونوں میں کاروبار نہیں کرتا ہے. پھر حرام خور کیسے ہو گیا؟ بولے خمس نہیں نکالتا ہے. آج ہمارے پاس، بس میں اس ایک تمام تفصیلات کا ایک جملہ صرف عرض کروں. آج ہمارے پاس شادی میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہت سی ڈیلز ہوتی ہیں. باراتی کتنے آئیں گے، شادی خانہ کون سا ہوگا، کھانا کتنی طرح کا ہوگا، یہاں سے کیا جائے گا، وہاں سے کیا جائے گا، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. کوئی ایک شخص پلٹ کے یہ نہیں پوچھتا کہ تمہارے یہاں خمس نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے تم ویسے. آج اس لیے ہم حرام خور، تم حرام خور، شادیاں ہو جاتی ہیں، مشکل نہیں ہوتی ہے. بابا سے بلند صلوات. کہیں کوئی پوچھتا ہے بھائی آپ کیوں خمس نکلتا نہیں نکلتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نہ ہم نکالتے ہیں، نہ ہم کو سامنے والے کی پرواہ ہے. یاد رکھیے لقمہ حرام ایک پوری تفسیر ہے کہ لقمہ حرام کے اثرات کیا ہے. سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. اور کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات. کہنے لگے کہ افسوس ان پہ نہیں ہے کہ جو حرام کماتے ہیں حرام کھاتے ہیں، وہ تو حرام کما ہی رہا ہے. افسوس ان پہ جو حلال کماتے ہیں حرام کھاتے ہیں. اللہ اکبر. حلال کماتے ہیں حرام کھاتے ہیں. یہ کیسے ہو جائے گا؟ کہ جو حرام کما کے حرام کھاتے ہو تو حرام کما ہی رہے ہیں. لیکن بہت سے لوگ جو محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، خون پسینہ کرتے ہیں، حلال کماتے ہیں، لیکن اہل بیت کا حق ادا نہیں کرتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں. کتاب عروۃ الوثقی کے حاشیے پر ایک بہت بڑا جملہ لکھا. ہم جب پڑھتے ہیں اللہم اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، خدا بندہ لعنت کر اس شخص کے اوپر جس نے پہلے اس پر جس نے آل محمد کے حق کو غصب کیا. وہاں حاشیے پہ آیت اللہ کاشانی کا جملہ ہے، وہ حاشیے پہ لکھا ہوا ہے کہ جب انسان یہ لعنت بھیجتا ہے آل محمد کے حق کو غصب کرنے والا پہ لعنت، تو اگر وہ خمس ادا نہیں کرتا تو لعنت پہلے اس کو پہنچتی ہے، پھر کہاں آتی ہے نہیں معلوم. کتنے لوگ خمس ادا کرتے ہیں، کتنے لوگ اپنے والدین کے حق، کتنے لوگ ایسے ہمارے سماج میں اپنی بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. بیویاں ممی کے یہاں پڑی ہوئی ہیں، نفقہ نہیں دے رہے ہیں، بچوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کون سے عزادار ہیں؟ اہل بیت نے ہم کو حرام کھانے سے منع کیا ہے، لیکن ہم حرام کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں. اس کے جو نتیجے غلط ہمارے سماج میں آ رہے ہیں اس کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. آگے کافر بہت اچھی بات کہی. کہنے لگے کہ جب جناب یوسف کو ان کے بھائی لے گئے اور لے جا کے ایک کنویں میں ڈال دیا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، بکرے کو ذبح کیا اور اس کے خون میں جناب یوسف کے کرتے کو ڈبویا اور روتے ہوئے شام کو پپا کہنا ہے، پپا وہ دیکھو بھیڑیا کیا ہوا، یوسف کو کھا گیا. اور دیکھو یہ کپڑا یوسف کا، اس میں خون لگا ہوا ہے.
یعقوب نے کپڑا اٹھایا, کہا بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا, بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا, اس نے یہ کپڑا اتار کے کھایا تو خون کہاں سے لگا, اور کپڑا پہن کے کھایا تو کپڑا پھٹا کیوں نہیں, پھنس گئے. دیکھیں غلط کرنے والا مجرم جو ہے اپنے جرم کی نشانیاں چھوڑ جاتا ہے. کہہ رہے آپ کیا بات کرتے ہیں, ہم اس بھیڑیے کو لے آتے پکڑ کے, ہم وہ بھیڑیا لے کر جس نے کھایا. اب وہ گئے جنگل میں, ایک بھیڑیا کو دیکھا, سب بھائیوں نے گھیر کے پکڑ لیا اس کو اور لے کے آئے, کہا دیکھو اسی نے کھایا ہے. اللہ اکبر. میسج یہاں کے اوپر ہے, میسج یہاں کے اوپر ہے. جناب یعقوب نبی ہیں, جناب یعقوب نے اس بھیڑیے سے پوچھا, اے بھیڑیے کیا تو نے میرے یوسف کو کھایا ہے. دیکھیں تہمت ایک ایسی چیز ہے کہ حرام گوشت جانور بھی برداشت نہیں کرتا. آج ہمارے سماج میں ایک عزادار دوسرے عزادار پہ تہمت لگا رہا ہے, الزام لگا رہا ہے, پھنسوا رہا ہے, کچہریوں کو چکر لگوا رہا ہے, پولیس چوکی بھجوا رہا ہے. کہے الزام لگا کے, بہت بری چیز ہے الزام. بھیڑیے کو بھی, نجس جانوروں کو بھی الزام جو ہے وہ درندے کو بھی الزام برداشت نہیں ہے. روایت کہتی ہے, اب سنیے بھیڑیے کا اسٹیٹمنٹ. جب یعقوب نے کہا بھیڑیے کا تو نے میرے یوسف کو کھایا ہے, تو اللہ کی قدرت سے بھیڑیا گویا ہوا, اور بھیڑیا کہتا ہے اے اللہ کے نبی, اللہ تعالی نے ہم درندوں پر نبی کی اولاد کا اور نبی کی آل کا خون حرام قرار دیا ہے, لہذا ہم نبی کی اولاد کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں. اب یہاں آگئے کافی کہتے ہیں زندہ باد بھیڑیا, زندہ باد بھیڑیا. اے انسانوں اس بھیڑیے سے سیکھو, اس بھیڑیے پر اللہ نے نبی کی اولاد کا خون حرام کر دیا ہے تو یہ منہ نہیں لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت سی چیزوں کو حرام کر دیا ہے, لیکن ہم کو کھائے بغیر چین نہیں پڑتا ہے. ہم سے بہتر تو یہ بھیڑیا ہے. ہم سے اچھا تو یہ بھیڑیا ہے. ہم اسے کب سیکھیں گے کہ اس پر نبی کی اولاد کا خون حرام تو وہ نہیں لگاتا, ہمارے اوپر سود حرام, رشوت حرام, دوسروں کا مال حرام, لیکن ہم کو اسی کھانے میں مزہ آتا ہے, پھر بھی ہم آزادار. یاد رکھیے لقمہ حلال انسان کو, ایک لقمہ حرام انسان کو بہت سی مجلسوں میں بیٹھنے نہیں دیتا. حرام لقمہ انسان کو مسجد میں نہیں جانے دیتا. حرام لقمہ انسان کی جیب سے کار خیر کے لیے پیسے نہیں نکلنے دیتا. حرام لقمہ انسان کو حق نہیں بولنے دیتا. حرام لقمہ انسان کو صحیح راستے پر نہیں جانے دیتا. سمجھا؟ کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ جب تم مجلسوں میں جاؤ اور باہر ٹہل گھوم کے چلے آؤ تو سوچو کون سی بریانی تمہارے پیٹ میں جس نے تم کو مجلس میں بیٹھنے نہیں دیا. ہاں کہاں کھا کے آئے ہو؟ بس آخری مرحلہ اور مجلس تمام. حرام لقمہ بہت مشکل ہے. انسان گناہ کرتا ہے, توبہ 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 کر لیتا ہے, اللہ معاف کر دے گا. لیکن جب حرام لقمہ پیٹ میں آتا ہے, بہت سے لوگ جو خمس ادا نہیں کرتے ہیں, اور آج خمس کے خلاف ایک سازش چل رہی. سب سے پہلے خمس کس نے نکالا؟ قرآن میں کتنی آیتیں خمس کی ہیں؟ آپ کو کتنی آیت چاہیے خمس کے لیے؟ کتنی آیتیں نماز کی ہیں, کتنے نمازی ہیں؟ بہت سی آیتیں اس کی تو ہے نا. انسان کو عمل کے لیے ایک آیت کافی ہے. سب سے پہلے خمس کس نے نکالا, کس نے دیا, کس کو دیا جائے؟ یہ مولویوں کا یہ کیا ہے؟ آپ یاد رکھیے انسان کو حرام کھانے کے لیے بہت سارے بہانے چاہیے, ان میں سے ایک بہانہ یہ بھی ہے خمس. یہاں میں زمانہ اجر اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے فرمایا کہ ہم کو تمہارے خمس کی ضرورت نہیں ہے, ہم پیسے دیں گے اہل بیت کو تو ان کے یہاں پیسے ہوں گے جن کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا گیا ہے. اللہ اکبر. امام فرماتے ہم کو تمہارے خمس کی ضرورت نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں جو تم کھاؤ وہ پاک و پاکیزہ کھاؤ تاکہ تمہارے دلوں میں ہماری محبت اور مستحکم اور مضبوط ہو جائے. اے عزیز, ایک لقمہ حرام کس قدر انسان کو پریشان کرتا ہے. کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن شریک نخعی, ایک واقعہ سنا بھی نا جناب مالک اشتر کا, وہ بھی نخعی ہیں, اور عبداللہ ابن شریک ابن عبداللہ ہے, یہ بھی نخعی ہیں.
اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، راوی ہیں، محدث ہیں۔ عباسی خلیفہ مہدی عباسی ان کو اپنے دربار بلاتا ہے۔ جانتے ہیں یہ حق کو جانتے ہیں، حق کس کے ساتھ ہے؟ حق اہل بیت کے ساتھ ہے۔ یہ عباسی خلفاء ظالم ہیں، جانتے ہیں، بلاتے ہیں۔ مہدی عباسی ان کو بلاتا ہے اور کہتا ہے آج ہمارے دربار سے تمہیں 3 میں سے کوئی ایک بات پوری کر کے جانا ہوگا۔ جی فرمائیں۔ کہا یا تو تم ہمارے چیف جسٹس کی پوسٹ کو قبول کر لو، ہماری حکومت میں تم فیصلے کرو، یا ہمارے بچوں کو تعلیم دینے کو قبول کرو، انہیں کیا کرنا، ان کے تم استاد ہو جاؤ، بچوں کو پڑھاؤ ہمارے، یا ہمارے پاس ایک ٹائم کھانا کھاؤ۔ شریک نے سوچا کہ ظالم بادشاہ کی حکومت میں فیصلے کرنا، ظلم کی حمایت کرنا ہے، لہذا یہ کام تو نہیں کریں گے۔ ظالم بچوں کی تربیت و تعلیم دینا، یہ بڑے ہو کے اپنے باپ کے خلیفہ ہوں گے، عاقبت گرگ زیادہ گرگ شود، بھیڑیے کی اولاد بھیڑیے ہی ہوتا ہے، اس کی مدد کرنا ہے، یہ کہا جائے کہ ظالم کی پرورش کرنا ہے، یہ میرے سے نہیں ہوتا۔ رہی بات ایک ٹائم کھانے کی تو چل جائے، چلو کوئی بات نہیں، انہوں نے ایک ٹائم کھانے کو قبول کر لیا۔ مہدی عباسی نے اپنے کک کو بلایا، کہا جاؤ کھانا ایسا بناؤ کہ انہوں نے زندگی میں کھایا نہیں ہوگا۔ ہاں میں لکھا ہوا ہے ان کے حالات میں کہ وہ جانور کی ہڈیوں کا جو گودا ہوتا ہے اس سے اور کیا ملا کے جو سب سے اچھا کھانا بن سکتا ہے۔ باورچی سمجھ گیا کہ بادشاہ سلامت کا ارادہ کیا ہے۔ 2 گھنٹے بعد اطلاع آئی کہ بادشاہ سلامت کھانا تیار ہے۔ دسترخوان لگا، مہدی عباسی دسترخوان پہ اور شریک ابن عبداللہ نخعی دسترخوان پہ، اور ظاہر بات ہے بادشاہ سلامت کے یہاں کا کھانا، اور شریک نے کھانا شروع کیا تو ان کا مہدی عباسی کے باورچی کہتا ہے کہ میں نے جس کو کھاتے ہوئے، جس شوق سے کھانے کو کھاتے ہوئے دیکھا، میں نے کہا اس کا کام تمام ہے، اس کا بیڑا ایک ٹائم کھانا کھایا۔ اس ایک ٹائم کھانا کھانے کا اثر یہ ہوا کہ شریک ابن عبداللہ نے قضاوت کا منصب بھی قبول کیا، بچوں کی تعلیم کو بھی قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ یہاں تمام نہیں ہوا، ہر مہینے تنخواہ ملتی تھی، ایک ٹائم کے کھانے نے کیا کیا؟ یاد رکھیے یہ پیٹ میں کھانا جو بہت پریشان کرتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے۔ ایک دن کیا ہوا، گئے تنخواہ لینے منشی جی کے پاس، تو ان کو کچھ جلدی تھی، کہا میری تنخواہ دو بھائی، کہا ٹھہریے دیتا ہوں ابھی، تنخواہ دو، میں جانا ہے، ایک آدھ تھوڑا سا کڑک کے بولے تنخواہ دو میری۔ اس نے کہا لگتا ہے گیہوں رکھ گئے ہمارے پاس، ہمارے یہاں تم نے گیہوں بیچ رکھا ہے۔ تو شریک کہتے ہیں گیہوں تو نہیں بیچا ہے، اس سے قیمتی چیز اپنا ایمان بیچا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں ہم اپنے بچوں کو حرام، اگر چاہتے ہیں کہ ایک سچے اور اچھے عزادار بنے ہمارے بچے، تو ہم اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلانا ہے۔ شب عاشور کی یہ مجلس کا یہ پیغام جو میری مجلس کو سن رہا ہے ان تک ریکویسٹ ہے کہ آج سے، ابھی سے اپنا حساب کریں۔ اے عزیز، مال حرام انسان کو کہاں پہنچاتا ہے؟ امام حسین میدان کربلا میں آخری وقت میں کیا کیا آپ نے؟ خطبہ دیا، نصیحتیں کی، اور پتہ ہے آپ کو فوج اشقیہ ہنگامہ کرتے، امام کو بولنے نہیں دے رہے تھے۔ امام نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم کو میری نصیحتیں اثر نہیں کریں گی۔ کیوں نہیں کریں گی؟ لقد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کئی دن حرام کھائے انہوں نے، یہ جو لشکر ابھی آیا ہے نا، شاید گھر میں حلال کھاتے رہو، کربلا میں آنے کے بعد جو لشکر گاہ میں جو ان کا یہ کھانا کھا رہے ہیں، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ عبداللہ ابن جاد کا ہے، یزید ابن معاویہ کا ہے، یہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ 4 دن کھانا کھایا اور دل اتنا سخت ہو گیا کہ حسین ابن علی کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔
اللہ اکبر. حرام خوری اولاد نبی کی قتل پر آمادہ کر دیتی ہے. ہماری آپ کی وسعت کیا ہے؟ اے عزیز، سب سے اہم مسئلہ ہے کہ انسان کو اپنے لقمے کو پاک کرنا چاہیے تاکہ ہم سچے اور حقیقی عزادار ہو سکیں. شب عاشور ہے، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، شاید میری بات کسی کو بری لگی ہو. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لقمے پاک ہوں، ہماری اولاد نیک ہو تو سچے عزادار بنیں گے. میں پھر عرض کرتا ہوں، ایک پوری جمبندی کی معرفت، اخلاص، تقوی، باوضو رہنا، نماز کو ترک نہیں کرنا، حقوق کو ادا کرنا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، والدین کا احترام کرنا، گھر میں بیوی بچوں کا دھیان رکھنا، بزرگوں کا دھیان رکھنا، پڑوسیوں کا خیال کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ ایک سچے عزادار کی یہ شان ہونی چاہیے. کربلا والوں کو دیکھیے آپ، کربلا والے بہت مختصر تھے لیکن کیسے تھے؟ ویسے تھے جیسے حسین چاہتے ہیں. کربلا والے ویسے تھے، اور کربلا میں جو آیا تھا وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے آیا تھا. اللہ اکبر. ان کے بیوی بچے نہیں تھے، ان کی پراپرٹی نہیں تھی، سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر سب کچھ قربان کر دیں گے تب بھی حسین نہیں ملیں گے. اگر حسین مل گئے تو کوئی چیز دنیا میں اہمیت نہیں رکھتی ہے. اے عزیز، آج 9 محرم ہے، محرم ختم ہو گیا، کل سے ہمارے عزاخانے ویران ہو جائیں گے. میں مسائل پڑھنے سے پہلے جو ہمارے سامعین ہیں ان تک 1-2 باتیں پہنچانا چاہتا ہوں. کل ہمارے پاس انشاءاللہ 8 بجے اعمال عاشورہ ہوں گے جو یوٹیوب پہ لائیو ہوں گے. آپ ہم کو فالو کر سکتے ہیں. لاک ڈاؤن میں بہت سے لوگ 8 بجے، اور پھر شام کو شام غریبہ کی مجلس بھی ہوگی. ٹائم کیا ہے اس کا؟ اسی ٹائم 9:30 بجے شام غریبہ کی مجلس بھی ہوگی. آپ لوگ یوٹیوب پہ اس کو لائیو دیکھ سکتے ہیں. شام غریبہ اور یہ شب عاشور، میں نے عرض کیا تھا کہ حسین پہ 2 راتیں بہت گراں تھیں. ایک وہ رات جس کی صبح حسین نے مدینے سے سفر کیا ہے، اور ایک وہ رات جس کی صبح حسین نے اس دنیا سے سفر کیا ہے. نماز مغربین آج اس رات کے اعمال بھی ہیں. جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں کہ شب عاشور میں 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے، جس میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ ہے. تیسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ فلق ہے، اور چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ ناس ہے. 4 رکعت نماز ہے. حسین ابن علی علیہ السلام نے نماز مغرب عشاء ادا کی. خیمے میں ایک کرسی پہ تشریف فرما ہوئے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد اپنے اصحاب سے فرمایا، اے میرے ساتھیو، یہ جو تم لشکر دیکھ رہے ہو، یہ جو کئی ہزار کا لشکر ہے نا، یہ صرف میرے لیے آیا ہے. میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. آپ تصور کریں کہ امام حسین کا خیمہ ہے، بڑا خیمہ جہاں نماز جماعت ہوا کرتی تھی، اس میں اصحاب حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اعزا بھی ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھتیجوں کے بچے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کی سچویشن کیا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ اکبر. سچویشن یہ ہے کہ سارے پیاسے ہیں، سارے پیاسے ہیں. اور پیاس بھی ایسی ویسی نہیں. ہمارے پاس ماہ مبارکہ رمضان میں گرمیوں کے زمانے کا روزہ ہے، شام تک ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. اپنے گھروں میں ہیں، کولر میں ہیں، اے سی میں ہیں، پنکھے میں ہیں. یہ وہ پیاسے ہیں کہ جو بعض ایسے ہیں جو کب سے پیاسے ہیں نہیں معلوم. بعض ایسے ہیں کہ پیاس کا پتہ نہیں کب سے وہ پیاسے ہیں. ایک چراغ ہے جل رہا ہے، نماز ختم ہو گئی ہے، امام حسین نے خطبہ دیا اور پھر ارشاد فرمایا، یہ جو لشکر آیا ہے نا،
یہ لشکر صرف میرے لیے آیا ہے، یہ لشکر میرے لیے، اگر یہ مجھے پا جائیں گے تو تم سے کچھ نہیں کہیں گے۔ کہتا میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، تم آزاد ہو، تم جا سکتے ہو۔ امام تھوڑی دیر خاموش رہے، لیکن اصحاب حسین میں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ سلام ہو اصحاب حسین آپ کے اوپر کہ امام نے آپ کے اوپر یوں ہی فخر نہیں کیا ہے۔ پھر امام تھوڑی دیر بعد گویا ہوئے، کہا دیکھو ہمارے گھر میں عورتیں ہیں اور بچے ہیں، تم ایسا کرو ان عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کے چلے جاؤ، یہ ہمیں پا جائیں تو تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ پھر امام خاموش ہو گئے، لیکن کوئی آواز اصحاب حسین سے، سب نیچے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے ایک نگاہ کی اپنے اصحاب کے اوپر، ایک نگاہ کی چراغ کے اوپر، اور یہ کہے کہ چراغ بجھا دیا کہ اگر تمہیں اس چراغ کی روشنی میں جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے تو لو میں چراغ بجھائے دیتا ہوں، اس اندھیرے میں چلے جاؤ۔ ارے حسین نے چراغ تو بجھا دیا، لیکن حسین کے خیمے میں سسکیوں کے چراغ روشن ہو گئے، اصحاب کی ہچکیاں بس گئی۔ کوئی اٹھ کے کہتا ہے آقا اگر ہم چلے گئے تو فاطمہ الزہرا کو منہ کیا دکھائیں گے؟ اجرکم اللہ۔ حسین ابن علی نے اپنے اصحاب کو آزما لیا، اور پھر ایک طومار نکالا اور فرمایا کہ اے میرے عزیزو، اے میرے اصحاب باوفا، کل قربانی کا دن ہے، کل موت ہماری حتمی ہے، جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ وعدہ مکمل ہونے والا ہے۔ امام نے ایک مرتبہ طومار نکالا اور اصحاب امام کو نام کو گنانا شروع کیا، کل کے شہداء میں سے یہ لوگ شہید ہوں گے۔ میں نے عرض کیا تھا جناب قاسم کی مجلس میں کہ امام نے نام لیتے لیتے ایک مرتبہ ایک نام کو مس کر دیا، آگے بڑھ گئے۔ جب لسٹ تمام ہوئی تو ایک گوشے سے کسی کے رونے کی آواز آئی، دیکھا تو کون ہے؟ بھائی کا یتیم قاسم رو رہا ہے۔ آگے بڑھے میرے لال، رونے کا سبب کیا ہے؟ پوچھتے آقا کیا اس لسٹ میں میرا نام نہیں ہے؟ کیا میں شہید نہیں ہوں گا؟ ایک مرتبہ امام حسین فرماتے ہیں میرے لال تم بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ قاسم ابن حسن کہتے ہیں موت احلی من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ امام نے فرمایا اے قاسم کل تم بھی شہید ہوگے اور علی اصغر بھی شہید ہوں گے۔ ارے ہاشمی جوان ایک مرتبہ اپنا نام سن کے تو خوش ہوتا ہے، لیکن علی اصغر کا نام آتے ہی کہتا ہے چچا کیا فوجیں کیا خیمے میں آ جائے گی؟ میں کہوں گا قاسم ارے تمہیں کیا پتا کہ کل عصر عاشور کیا ہونے والا ہے؟ اجرکم اللہ۔ یہ لسٹ تمام ہوئی، شب عاشور ذرا آگے بڑھی، روایتیں کہتی حسین ابن علی کے خیموں سے اصحاب حسین کے رونے کی، اصحاب حسین کے قرآن کی تلاوت کرنے کی، دعائیں پڑھنے کی آواز ایسی آتی تھی جیسے شہد کی مکھی کی بھن بھنانے کی آواز آتی ہے۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ شب ہنگام ہے، نصف شب تقریباً گزر چکی ہے۔ امام حسین کا دستور یہ ہے کہ مصلی سے اٹھتے ہیں، خیموں کے تلائے پھرتے ہیں، ارد گرد پھرتے ہیں، پھر آ کے اپنے مصلی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ نصف شب کا وقت ہے، حسین ابن علی خیمے سے ذرا آگے بڑھے، قتل گاہ کی طرف آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کی، کیا دیکھا؟ نافع ابن ہلال چلے آتے ہیں۔ آواز دی نافع تم کہاں آتے ہو؟ آواز دی آقا آپ کو لشکر گاہ کی طرف تنہا جاتے دیکھا، محسوس کیا آپ کے پیچھے آ گئے۔ امام محمود نے نافع کے ہاتھ کو پکڑا اور ذرا مقتل میں تھوڑا سا آگے اور امام نے جو بیان کرنا شروع کیا ہے، نافع کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ آواز دی نافع دیکھو کل یہ مقام وہ ہوگا جہاں میرا علی رہے گا، یہ جگہ ہوگی جہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا۔ ارے یہاں عباس کے اشارے کٹیں گے۔ کچھ دیر بعد امام مظلوم نے محسوس کیا میں نافع ابن ہلال سے پہلے گفتگو ہوں، لیکن ان کی توجہ کہیں اور ہے۔ آواز دی نافع
अजर को अल्लाह तो आपकी मजलिस और इनको सयासत आ गई असयासत तक असहाब हो गए ऐसा हो गए हुसैन इब्न अली आते हैं एक मर्तबा अरे अगर हुसैन का असर कर दिया होगा करबला की साहब कमल कैसे होगी जाकिर पढ़ते कि हुसैन इब्न अली जब आ रहे थे मदीने से अली असगर बहुत छोटे थे सुगरा की गोद को नहीं छोड़ रहे थे लेकिन नहीं मालूम हुसैन इब्न अली ने असगर की कान में आके क्या कहा कि माँ बहन की गोद को छोड़ के माँ की आगोश में आ गए अजब नहीं कहा हो असगर अगर तुम करबला नहीं आओगे तो हमारी मजलूमियत का ऐलान कौन करेगा अजर को अल्लाह हुसैन एक को तन्हा आते हैं मैदान क़िताल में आवाज इस्तिगासा को बुलंद करते हैं कोई जवाब फौज अश्किया की तरफ से तो नहीं आया हाँ खैमा हुसैनी से रोने की आवाज जरूर आई हुसैन दरे खैमा पे आए आवाज दी बहन ज़ैनब भी हुसैन जिंदा है रोने का सबब क्या है आवाज आई भैया आपकी आवाज इस्तिगासा को सुन के असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया मैं कहूंगा असगर में दम कितना था अरे प्यास से बच्चा बेजान हो चुका था लेकिन अरे हुसैन आपकी आवाज में कितनी ताकत है कि नहीं बच्चे में भी इतनी कुव्वत आ गई कि खुद को झूले से गिरा दिया अजीजों तफसील नहीं पढ़ना अजब नहीं असगर ने जबाने बेजबानी में कहा बाबा अरे जब असल 11 मुहर्रम को जब बीवियों के हाथ बंधे होंगे तो मुझे गोद में कौन उठाएगा बाबा मुझे भी अपने साथ ले चलो अजर कबर अल्लाह हुसैन ने असगर को लिया फौज अश्किया के सामने आए पानी का मुतालिबा किया अल्लामा नजमुल हसन साहब लिखते हैं कि हुसैन और तलब आब ऐ माज अल्लाह तमाम करते थे हुज्जत सवाल आब न था अरे दुनिया को हुसैन दिखाना चाहते थे कि फौज अश्किया में कैसे कैसे लोग थे जो 6 महीने के बच्चे पर भी रहम करने वाले नहीं है पानी तो किसी ने नहीं दिया कोई नहीं निकला एक मर्तबा हुसैन मजलूम ने ये कहते हुए कि अगर तुम ये समझते हो कि इस बच्चे के बहाने हुसैन पानी पी लेगा तो लो मैं इस बच्चे को जमीन पर लटा देता हूँ अपने हाथ से आके इसको सैराब कर दो हुसैन ने जलती हुई जमीन पर अपने 6 माह के नन्हे असगर को लटा दिया लेकिन कोई नहीं बढ़ा हुसैन ने बढ़ के असगर को गोद में उठा लिया और आवाज दिया मेरे लाल तुम भी तो हुज्जत खुदा के फर्जंद हो अपनी हुज्जत को तमाम कर दो बाप ने क्या कहा बच्चे ने क्या समझा लेकिन इतना जरूर है सबने देखा कि छोटी सी जबान होठों पर जब फिरना शुरू हुई तो फौज अश्किया मुंह पैर पैर के रोने लगे अरे एक मर्तबा तलातुम बर्पा हो गया आवाज आई ए हुरमला हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे वरना कयामत आ जाएगी एक मर्तबा तीर आया मैं नहीं कहता 6 महीने के बच्चे की गर्दन की हैसियत क्या होती अरे 3 भार का तीर बच्चे के गले में लगा नहीं अरे बच्चे को ज़िबा कर दिया अल्लाह किसी को ये मौका न दिखाए हुसैन ने अपने लाल को देखा खून कितना था थोड़ा खून निकला मुंह पे मल लिया शाह की खैमे की तरफ जाए दिल ने कहा हुसैन अरे तुम रबाब से असगर को लेके आए थे पानी पिलाने के लिए क्या जवाब दोगे हुसैन कभी आगे बढ़ते कभी पीछे हटते मैं कहूंगा अरे अली अकबर का जनाजा भारी था लेकिन हुसैन असगर के जमाने में जनाजे में क्या वजन है ये कदम आगे नहीं अजब नहीं आवाज दे रही है अरे माँ को जवाब क्या दूंगा हुसैन ने एक मर्तबा अपने तमाम कुव्वत को जमा किया दरे खैमा पे आए एक आवाज आई रबाब रबाब अपने असगर को ले जाओ अरे सकीना दौड़ के आई बाबा असगर को पानी पिलाना है सकीना प्यासी है अजो दामन हटाया तो क्या देखा खून से तर कुर्ता मन का ढला हुआ माँ दौड़ के आई बस एक जुमला तो एक जुमला रबाब ने कुछ नहीं कहा सिर्फ इतना कहा अब मिसलों का योनार अरे मेरे असगा क्या तुम जैसे बच्चों को भी नहर कर दिया
मातम हुसैन أنا قتيل الأبرار أنا قتيل الأتشام أنا مظلوم حسین میں محمد کا نواسا أنا مظلوم حسین کل ایمان میرا بابا أنا مظلوم حسين میری ماں فاطمہ زہرا میری ماں فاطمہ زہرا میری ماں فاطمہ زہرا انا مظلوم حسین 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 اسر عاشور سر کرب و بلا باویلا اسر عاشور سر کرب و بلا باویلا سر کھلے فاطمہ فریاد و بکا باویلا سر کھلے فاطمہ فریاد و بکا باویلا کوئی باقی نہیں خنجر کے سوا باویلا انا مظلوم حسین انا مغموم حسین انا محروم حسین میں ہوں قرآن کا باطن میں ہوں کعبے کا یقین میں ہوں قرآن کا باطن میں ہوں کعبے کا یقین ذکر کرتے ہیں میرا شام و شہر عرش نشین ذکر کرتے ہیں میرا شام و شہر عرش نشین میں حسین ابن علی دوش محمد کا مکین انا مظلوم حسین انا مغموم حسین انا محروم حسین ہے میرے نام سے روشن یہ زمین اور فلک ہے میرے نام سے روشن یہ زمین اور فلک میری خدمت کے لیے خلق ہوئے جن و ملک میری خدمت کے لیے خلق ہوئے جن و ملک خون روئیں گے میرے بعد سبھی حشر تلک انا مظلوم حسین انا محروم حسین انا مغموم حسین کربلا اون محمد ہے نہ قاسم سجری کربلا اون محمد ہے نہ قاسم سجری نہ حبیب ہے نہ زہیر ہو نہ سعید و قلبی نہ حبیب ہے نہ زہیر ہو نہ سعید و قلبی حشر تک یاد رہے گی یہ میری نوحہ گیری انا مظلوم حسین انا محروم حسین انا مغموم حسین ہے
ہے میرے قلب سے ماتم علی اکبر کا بپا ہے میرے قلب سے ماتم علی اکبر کا بپا میری تنہائی میرے غم میں کرے آہو بکا میری تنہائی میرے غم میں کرے آہو بکا کس فریاد کروں کس فریاد کروں کوئی نہیں میرے سوا انا مظلوم حسین انا مغموم حسین انا محروم حسین انا مظلوم حسین انا مظلوم حسین 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 شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے علی کی لاڈلی گھبرا رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے علی کی لاڈلی گھبرا رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے زمیں چپ ہے فلک سہما ہوا ہے دل زینب پریشان ہو رہا ہے زمیں چپ ہے فلک سہما ہوا ہے دل زینب پریشان ہو رہا ہے گھٹا ظلم و ستم کی چھا رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے علی کی لاڈلی گھبرا رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے قضا کی زد پہ زہرا کا چمن ہے حسینی قافلہ تشنا دہن ہے قضا کی زد پہ زہرا کا چمن ہے حسینی قافلہ تشنا دہن ہے لہو چشم فلک برسا رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے جدھر دیکھو نظر آتا ہے لشکر عجب پرحال ہے صحرا کا منظر جدھر دیکھو نظر آتا ہے لشکر عجب پرحال ہے صحرا کا منظر یزیدی فوج سمٹی جا رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے کبھی آنا محمد کو بلایا کبھی سینے سے اکبر کو لگایا کبھی آنا محمد کو بلایا کبھی سینے سے اکبر کو لگایا کبھی عباس کو سمجھا رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے کبھی گہوار اصغر جھلا کر کبھی گودی میں بھائی کو اٹھا کر کبھی گہوار اصغر جھلا کر کبھی گودی میں بھائی کو اٹھا کر سکینہ خود کو بہلا رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے خاموشی دشت میں چھائی ہوئی ہے سکینہ آج گھبرائی ہوئی ہے خاموشی دشت میں چھائی ہوئی ہے سکینہ آج گھبرائی ہوئی ہے صدائے آتش اب آ رہی
शब आशूर ढलती जा रही है, शब आशूर ढलती जा रही है। अली की लाडली घबरा रही है, शब आशूर ढलती जा रही है। सही Say, 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 say. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك وعلى أئمة المعصومين من بنيك، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.